کہ چیئرمین تحریک انصاف رہا ہونے کے بعد 12 تاریخ کو جب 14 مئی شام 6:30 بجے زوم میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو چیئرمین تحریک انصاف نے پہلا فقرہ بیٹھتے ہی یہ کہا کہ آپ ساروں میں سے کسی نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی، آپ ساروں میں سے کسی نے ڈیفینسو ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا، آپ ساروں میں سے کسی نے مفاہمانہ رویہ نہیں رکھنا۔ پہلی چیز مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ عثمان ڈار صاحب اگلی کسی بھی میڈیا ایکٹیویٹی کے اندر اس بات کو انڈوس کریں گے کہ کیا یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دوسری چیز، چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے بھٹو والوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، فوج کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور بس 5 سے 6 دن رہ گئے ہیں اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب آنے میں۔ بس آپ نے 5 سے 6 دن ڈٹے رہنا ہے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے فاروق حبیب بولا، قربان جاؤں مکے مدینے، وہ جو ہے نا سٹائل، انہوں نے کہا بالکل چیئرمین صاحب آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، بھٹو والے اور فوجیوں کی جان نکل گئی ہے 9 مئی کے واقعات سے، اور اب بالکل تختہ الٹنے لگا ہے، پلٹنے لگا ہے، 5 سے 7 دن نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ چیز بھی کتنی الارمنگ تھی کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ۔ ایک اچھا انسان غلطی کرے، انٹینشنلی کرے، نان انٹینشنلی کرے، انڈیویجول کرے یا کوئی کولیکٹیو سن، گناہ، غلطی، جرم، بلنڈر کرے، اچھے انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بیک آؤٹ کرتا ہے، وہ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دائیں بائیں کے واقعات، حالات، کرائم، نظائر اور سرکمسٹانسز، ان کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ بیک آؤٹ کرتا ہے کہ یار یہ چیز میرے سے غلط ہو گئی، ملک کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ لیکن جس جھڑائی کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ کہا کہ کسی نے کوئی مفاہمانہ ایٹیچیوڈ اور معافی کرنی میڈیا کے اندر آ کے، دوسرا کہ بس 5 سے 7 دن رہ گئے ہیں، ملک میں انقلاب آ رہا ہے، بھٹو والوں کی اور فوج کے خلاف دوبارہ سے پھر ایک نفرت 12 مئی کو رہا ہونے کے بعد۔ تیسری چیز، عثمان ڈار صاحب مجھے امید ہے کہ وہ اس چیز کو بھی انڈوس کریں گے، اور یہ میرا ان سے سوال بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ تیسری چیز چیئرمین تحریک انصاف نے کہی تھی 14 مئی شام 6:30 بجے زوم میٹنگ، ٹوٹل 14 سے 15 افراد شریک تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے تیمور جھگڑا اور عاطف خان کو مخاطب کیا، کے پی کے سے جو ہے ہمارے منسٹر، انہیں کہا کہ آپ دونوں نے تمام کے پی کے لیڈرشپ کو کہنا ہے کہ ابھی ٹویٹ کریں کہ کل سے ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مدرسے ہیں ان کے باہر مظاہرے شروع کرنے ہیں۔ اچھا، یہ چیز ایسی تھی کہ ایک دفعہ تو عاطف خان اور تیمور جھگڑا کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکلی اور کھسکی، میرے بھی جناب میرے تو ہوش اڑ گئی یہ سن کے۔ اس کا مطلب تھا کہ گلی محلوں کی سطح پہ خانہ جنگی، جو کہ ملک دشمن طاقتیں، اسرائیلی لابی، انڈین لابیز چاہتی ہیں کہ عرب ریاستوں کی طرح، جس طرح عرب ریاستوں کے اندر ملک اس وقت تباہ حال ہے، گلی گلی محلے جو جناب آپ کا مختلف قسم کے عقیدوں اور پارٹیوں کے حوالے سے ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے، پاکستان کے اندر بھی خانہ جنگی کا ماحول بنایا جائے۔ 9 مئی کو تو ایک واقعہ کر دیا، ایک پاکستان کے ادارے، ریسپیکٹیبل ادارے اور ایجنسیز اور عدالتوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کر دیا گیا۔ اب گلی گلی محلے آپ مجھے بتائیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو چلو دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق ہے، جو تھوڑے سے جہادی بھی ہوتے ہیں، آپ بریلوی مکتبہ فکر کے جو انتہائی ہر وقت عشق رسالت اور جناب بڑی دھیمے انداز سے جناب چلنے والا ایک فرقہ جانا اور سمجھا جاتا ہے، اگر آپ ان کے مدرسوں کے باہر بھی اگر آپ مظاہرے کرنے جائیں گے تو کیا ان کی انتظامیہ اجازت دے گی آسانی کے ساتھ ان مظاہرین کو واپس جانے کے لیے؟ آپ کسی کے گھر پہ چلے جائیں، دنیا کے، پاکستان کے نہیں، دنیا کے کسی بھی سمپل سادہ
بالکل بزدل، ڈرپوک، بالکل امن پسند، پیسفل ایٹیچیوڈ رکھنے والے کسی فرد کے گھر، کسی غریب سے غریب فرد کے گھر، کسی کی جھونپڑی کے سامنے بھی آپ جا کے اس کو گالی گلوچ، اس کو ماں بہن کی گالیاں یا اس کو کوئی اس کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اس کی جھونپڑی کے سامنے جا کے کریں گے تو آپ مجھے پاکستان کی عوام سے میری گزارش ہے، آپ بتائیں اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ، اس کا ریبٹل، اس کا ریپرکشنز، اس کا آفٹر افیکٹ اس فرد کی طرف سے کہ جس کے پریمیسز میں جا کے، جس کی حدود ضربے میں جا کے آپ یہ کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ آبویسلی وہ جھپٹے گا، وہ ریئیکشن دے گا، وہ جواب دے گا، اور اس جواب کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ادھر سے مدرسے کے بچے اور انتظامیہ، ادھر سے اس محلے، اس یو سی کے پی ٹی آئی کے کارکنان، لڑائی ہوگی۔ جب لڑائی ہوگی، خونریزی ہوگی، تو وہ لڑائی اور خونریزی صرف ایک دفعہ کا ایونٹ نہیں ہوتا، اس کے بعد نسل در نسل کئی مہینے اور سالوں تک دشمنیاں بھی آگے چلتی ہیں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار صاحب کے بعد ابھی ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے، ابھی وہ قائدین آئیں گے جو پبلک کے سامنے آ کے بتائیں گے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا، اس ملک کی سروائیول کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا۔ تو میں عثمان ڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے پہ تو پابندی تھی 9 مئی سے پہلے کا جو 1 سال تھا کہ میں تو پرو آرمی اور آرمی کا ایجنٹ ہوں، میرے متعلق تو یہ جو شریکہ تھا میرا، وہ تو میرے ٹویٹ اور میرے فیس بک کی پوسٹ جو ہر مہینے میں کیا کرتا تھا، خصوصاً کرتا تھا اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک، میں نے ہر مہینے 2 3 4 کوئی بریگیڈیئر شہید ہو، کوئی جنرل سرفراز شہید ہو، بریگیڈیئر لائک شہید ہو، کوئی لانس نائک شہید ہو، کوئی سپاہی شہید ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، اور پھر آپ سارے دوست میڈیا کے اندر جب چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی گرفتاری کی صورت میں فیوچر کا پلان پاک فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، عدالتوں اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اپنے ورکرز کی ذہنی آبیاری کی مسلسل، اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دے کر، جو عثمان ڈار صاحب نے بھی کل آپ کے سامنے رکھ دی، جو فیاض الحسن چوہان پچھلے 4 مہینے سے صبح دوپہر شام آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، گلی محلوں کی سطح پہ خانہ جنگی، جو کہ ملک دشمن طاقتیں، اسرائیلی لابی، انڈین لابیز چاہتی ہیں کہ عرب ریاستوں کی طرح، جس طرح عرب ریاستوں کے اندر ملک اس وقت تباہ حال ہے، گلی گلی محلے۔ ڈار صاحب کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی 4 کیٹیگریز تھیں پچھلے 2-2.5 سال سے، خصوصاً ایک کور کمیٹی تھی، ایک کور کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ کور گروپ تھا، کور گروپ کے ساتھ ایک تھا آپ کا ترجمانوں کی ٹیم، ان 3 کے علاوہ ایک خاص کچن کیبنٹ تھی چیئرمین تحریک انصاف کی، کچن کیبنٹ، ان کا تعلق اس کچن کیبنٹ سے تھا، اور جتنے وہ قریب تھے چیئرمین تحریک انصاف کے، اتنے شاید ٹوٹل 10 یا 12 یا 15 افراد سے زیادہ نہیں تھے پچھلے 5 10 12 15 سالوں میں۔ انہوں نے کل جو انکشافات کیے پوری قوم نے سن لیے، اور میں پچھلے 4 مہینے سے 22 مئی سے میں یہ باتیں اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی اور اپنی جو ٹاک شوز ہیں ان میں بھی میں رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے پری پلانڈ فوجی تنصیبات کے اوپر اپنی گرفتاری کی صورت میں حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ ایک تو میں عثمان ڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ دیر آئے درست آئے، انہوں نے ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ وفاداری کا اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور سب سے پہلے پاکستان، اور بینگ اے پاکستان ہماری ریڈ لائن پاکستان۔ واقعتاً انہوں نے ایک اچھے انسان اور ایک اچھے سوشل اور پولیٹیکل ورکر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک ہدایت کا رستے کا باعث بنے گی، قوم کے ان افراد کے لیے جو سوشل میڈیا
کے ذریعے سے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ان کا ذہن پراگندہ کر رہے ہیں، وہ کم از کم ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کچن کیبنٹ کا ممبر چیئرمین تحریک انصاف کے وہ جو باتیں کر رہا ہے بالکل ٹھیک کہا۔ اب پلاننگ وہاں پہ کیا تھی کہ پچھلے 9 مئی سے پہلے کے جو 1.5 سال تھے اور خصوصاً آخری 5, 6, 7 مہینے، چیئرمین تحریک انصاف نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 2 سے لے کے 6, 7 اپنے اسپیسیفک وہ پولیٹیکل لیڈر جو MNA تھے یا MPA تھے یا وفاقی یا صوبائی وزیر تھے یا ڈسٹرکٹ کے اور صوبے کے یا مرکز کے عہدیدار تھے، وہ 2 سے 6, 7 افراد ہر ڈسٹرکٹ کے اندر انہوں نے اپنے ذاتی رابطے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو رابطے تھے ان کا آفیشیل جو کور کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، ترجمانوں کی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، کور گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، ان کے ساتھ ان میٹنگز کے معاملات کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ان کو ڈائریکٹ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ انسٹرکشن ڈیلی بیسس پہ صبح شام دیا کرتے تھے۔ تو سیالکوٹ کے حوالے سے عثمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی، اور خصوصاً عثمان ڈار صاحب واحد بندے تھے کہ جو اس پوری چیئرمین تحریک انصاف کے رابطے میں تھے اور ان کو جو خاص انسٹرکشن ملتی تھی۔ اب چیزیں ساری کھل کے سامنے آ گئیں کہ کس طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی گرفتاری کی صورت میں فیوچر کا پلان پاک فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، عدالتوں اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اپنے ورکرز کی ذہنی آبیاری کی، مسلسل اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دے کر، جو عثمان ڈار صاحب نے بھی کل آپ کے سامنے رکھ دی، جو فیاض الحسن چوہان پچھلے 4 مہینے سے صبح دوپہر شام آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اب ان کی کچن کیبنٹ کے بندے نے بھی جو ہے اس کی گواہی دے دی۔ میں عثمان ڈار صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا، مجھے امید ہے کہ عثمان ڈار صاحب اس کی بھی انڈورسمنٹ کریں گے۔ 9 تاریخ کو وقوع ہوا، بدنام زمانہ پورے پاکستان کے اندر سینکڑوں وقوعے ہوئے، 12 تاریخ کو چیئرمین تحریک انصاف رہا ہوئے، 14 تاریخ کو پہلی ترجمانوں کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر ٹوٹل 14 یا 15 افراد شریک تھے، جس میں میں بھی تھا اور عثمان ڈار صاحب بھی تھے۔ آج میں عثمان ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی ٹاک شو کے اندر یہ لازمی اس چیز کی کم از کم گواہی دیں جو میں کم از کم کئی بار دے چکا ہوں